ترکیہ کے جنرل اسٹاف کے سربراہ جنرل سیلکوک بایراکترا اوغلو پاکستان کے دورے پر جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کا گارڈ آف آنر پیش، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دو طرفہ دفاعی اور فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاک ترک تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار، فریقین نے قریبی رابطوں کو برقرار رکھنے اور دفاعی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جنرل سیلکوک کا پرتپاک استقبال پر فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں پنجگور اور ہرنائی کے علاقے میں فدرت الہندوستان کے خلاف کارروائی۔ دو مختلف کارروائیوں کے دوران 41 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ہرنائی کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 30 دہشت گرد مارے گئے۔ پنجگور میں کارروائی کے دوران 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں تقریب کاریوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا بیان، کہا دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں سے 15 دسمبر کو پنجگور میں ہونے والی بینک ڈکیتی کے دوران لوٹی گئی رقم بھی برآمد کی گئی۔ دہشت گردوں کے ملک صفائی کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب آپریشنز پر خراج تحسین۔ بلوچستان اور بنو میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں ریاستی عزم کی عکاس ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام کے تحت کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ملک میں مکمل امن و استحکام کو یقینی نہ بنا لیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری کا دو ٹوک اور واضح پیغام، فتنہ ہندوستان کے 41 دہشت گردوں کی ہلاکت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تیرہ میں کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، صرف IBOs ہو رہے ہیں۔ آخری دہشت گردی خاتمے کے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مشاورت میں ہمیشہ مقامی حالات، روایات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تیرہ میں آپریشن کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ سیکیورٹی حکام کی میڈیا نمائندگان کو بریفنگ، اہم سوالات کے جواب دے دیے۔ کہا موجودہ موسم بھی بڑے آپریشن کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ فوج اور عوام کے رشتے میں کوئی بیانیہ دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ قبائلی عوام مزاحمین اور کی مشاورت سے ہی تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لاہور میں سانحہ بھاٹی گیٹ پر قائم اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی۔ کمیٹی نے 3 افسران کو غفلت کا مرتکب قرار دے دیا۔ IG پنجاب کی ہدایت پر ایڈیشنل IG کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی کے ارکان کا جائے وقوع کا دورہ، شواہد اکٹھے کیے، عینی شاہدین کے بیانات قلم بند، متوفی سعدیہ کے اہل خانہ کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ SP City SDPO اور متعلقہ SHO کی غفلت ثابت ہوئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف، SP کی موجودگی میں متوفی خاتون کے شوہر پر SHO کے ریٹائرنگ روم میں تشدد کیا گیا۔ افسران کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ IG پنجاب کریں گے۔ لاہور میں ماں بیٹی کے مین ہول میں گرنے کا افسوسناک واقعے پر مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ متاثرہ خاندان سے سادہ کاغذات پر انگوٹھے لگوانے کے الزامات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایک سب انسپکٹر رینک کے افسر نے سادہ کاغذات پر دستخط اور انگوٹھے لگوا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ویڈیو میں متاثرہ خاندان کا الزام، متوفیہ سعیدہ کے والد اور مقدمے کی مدعیت ساجد سے سب انسپکٹر نے انگوٹھا لگوایا۔ پولیس کے الزامات پر وضاحت جاری، کہا درخواست مقدمہ میں درستگی کے لیے انگوٹھا لگوایا گیا تھا۔ انویسٹیگیشن ونگ کے درخواست پر متاثرہ خاندان سے انگوٹھا لے کر درخواست دوبارہ جمع کروائی گئی۔ لاہور میں کھلے مین ہول میں گر کر ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، متوفیہ کے شوہر غلام مرتضی انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے سامنے آ گیا۔ کہا لاہور میں کھلے مین ہول میں گر کر اس کی بیوی اور بیٹی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے مدد کرنے کے بجائے اسے بیلٹ سے تشدد کا نشانہ بنایا اور کرنٹ لگانے کی دھمکیاں بھی دی۔ دباؤ ڈال کر بار بار بیانات لکھوائے گئے اور مختلف کاغذات پر دستخط کروائے گئے۔ غلام مرتضی کا الزام، کہا SHO کے ساتھ SP بھی اس واقعے میں قصوروار ہیں۔ ماسک لگائے افراد نے تشدد کیا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے اقدامات سے مطمئن ہیں لیکن ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے۔
بھاٹی گیٹ واقعے کے حوالے سے غلط معلومات شیئر کرنے پر وزیر اطلاعات پنجاب نے سوشل میڈیا پر معذرت کر لی. کہا انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط معلومات شیئر کی. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. استعفے کے لیے بھی تیار تھی. وزیر اعلیٰ کا حکم تھا, میری غلطی نہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے برملا ندامت کا اظہار کیا. بولی پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کو کوئی معافی نہیں. ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں. سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کا معاملہ زیر غور. سندھ ہائی کورٹ نے گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری کو جوابی خط بھیجا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ عوامی اہمیت کے معاملات میں قانونی انکوائری کے لیے جج یا ماہر مقرر ہونا ضروری ہے. انکوائری کا مقصد حقائق اور ذمہ داریوں کا تعین اور سفارشات مرتب کرنا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے نشاندہی کی کہ گورنر سندھ کا خط سپریم کورٹ کے 2023 کے فیصلے کے مطابق نہیں تھا. درخواست کی منظوری قانونی طریقہ کار اختیار کیے بغیر ممکن نہیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے سانحہ گل پلازہ پر وفاقی حکومت کی خاموشی کو تشویشناک قرار دیا. ایسا لگتا ہے کراچی وفاق کی ترجیحات میں بھی نہیں ہے. سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ماننے کے بعد احتجاج نہیں کریں گے. حکومتی تحقیقاتی رپورٹ میں کسی ذمہ دار کا نام نہیں. ہمارا بھی یہی سوال ہے. آگ بجھانے والے تمام ادارے میئر کراچی کے ماتحت نہیں. جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی مان لیا گیا. اب ایوان میں احتجاج نہیں کریں گے. حکومت سندھ نے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا تبادلہ کر دیا. گریڈ 20 کے سینئر افسر مظہر نواز شیخ نئے ڈی آئی جی ٹریفک کراچی تعینات. باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. گل پلازہ سانحہ کے بعد ٹریفک کا مؤثر انتظام نہ کرنے پر پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. آگ لگنے کے بعد گل پلازہ اور اطراف میں شدید ٹریفک جام رہا, جس کے باعث نہ صرف شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو جائے وقوع تک پہنچنے میں بھی دشواری پیش آئی. پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی کے سانحہ گل پلازہ کے 2 شہداء بلال اور فیضان کی نماز جنازہ میں شرکت. نماز جنازہ محمدی مسجد گل بہار میں ادا کی گئی. سینیٹر وقار مہدی نے دونوں شہداء کے لواحقین سے تعزیت کی. پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما اور علاقائی کے عوام نے بھی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شرکت کی. سینیٹر وقار مہدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے. جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات میں ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 4 پیسے اور ویکنگ چارجز میں 9 روپے کمی کا اعلان. معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں کا اعتراف. وزیر اعظم شہباز شریف نے برآمد کنندگان اور کاروباری شخصیات کو ایوارڈ تقسیم کر دیے. میرا بس چلے تو ٹیرف 10 روپے مزید کم کر دوں, لیکن ہاتھ بند رہے ہیں. ماضی میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کی جا رہی تھیں. کچھ لوگوں نے کہا پاکستان تکنیکی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب. کہا ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے چیلنج تھا. حکومت کی کاوشوں سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. برآمد کنندگان نے 2025 میں ملک کی برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا. پاکستان نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر قرضہ مقررہ مدت سے قبل ادا کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا. مالی سال 2026 میں قرضوں سے قبل از وقت ادائیگی مالی سال 2025 کے مقابلے میں 34% زیادہ رہی. مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق وزارت خزانہ نے صرف 14 ماہ میں 3674 ارب روپے کا اندرونی قرضہ قبل از وقت ادا کیا. جنوری 2026 میں اسٹیٹ بینک کو 300 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی. اسٹیٹ بینک کا قرضہ 5500 ارب سے کم ہو کر تقریباً 3000 ارب روپے رہ گیا. معاشی ماہرین کے مطابق قرض کی قبل از وقت ادائیگی سے مہنگائی اور ٹیکس کے دباؤ میں کمی آئے گی. وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر. وزیر داخلہ محسن نقوی کا مری روڈ بھارا کہو بائی پاس کے قریب نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا دورہ. نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا. نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ پر
हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को खत्म करने के अहकाम। काबिजीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने का हुक्म भी दिया। कहा काबिजीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक और अहम तालीमी कदम। जमीयत उलमा इस्लाम की रुकन कौमी असम्बली शाहिदा अख्तर अली की कोशिशों से अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के तलबा भी वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम में शामिल हो गए। शाहिदा अख्तर अली ने 12 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली में इस ज़मन में मुतालबा पेश किया था। इस पर अमल दरामद करते हुए कायमा कमेटी बनाए हुकूमती यकीन दहानी ने हुकूमत की जानिब से लैपटॉप की तकसीम की रिपोर्ट पेश की। शाहिदा अख्तर अली कहती हैं कि ये इक़दाम तालीमी मसावत और जदीद तालीम के फ़रोग़ के लिए एक मुस्बत कदम है। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत ने बानी की आंख के ऑपरेशन को छुपाया। कल बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और बानी के ज़ाती मामले से मुलाकात रोकी गई। अहल खाना की इजाज़त के बगैर ऑपरेशन गैर कानूनी है। हुकूमत बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। इस वक्त बुजुर्ग और ख़वातीन सब जेलों में है। ये निज़ाम जद्दोजहद से गिराएंगे। बानी पीटीआई को जेल में रखना पाकिस्तान से दुश्मनी है। बानी पीटीआई ही तमाम सूबों को इकट्ठा रख सकते हैं। सेनेट में कायम हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मजलूम का साथ देने को अल्लाह पसंद करता है। पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में आइंदा के लाएमल का फैसला करेंगे। कल से हमने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जानना चाहते थे। बानी की इजाज़त के बगैर उनके अहलखाना और डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर अस्पताल लाया गया। वफाकी वज़रा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। उनका अपना वज़ीर कहता है ऑपरेशन हुआ है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इससे कबल कहा जाता था कि सियासी मुलाकातें बंद हैं, उन पर ना अवाम एतमाद करती है ना हम एतमाद करते हैं। हम कल से ये चाह रहे थे कि उनके ज़ाती मौलजीन से मुलाकात हो जाए। मौलज सियासी बात नहीं करते। बदकिस्मती से ये निज़ाम मफलूज और बेहिस हो चुका है। ये हालात इस नहज पर लेकर जा रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तकनीकी और पेशा वराना तालीम के फ़रोग़ के लिए LOE पर दस्तखत। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और टेंग चाइनीज़ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी शामिल। दस्तखत की तकरीब में चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान की शिरकत। मुआहदे के तहत 50,000 नौजवानों को तरबियत और 2,000 मास्टर ट्रेनर्स की तैयारी। डिजिटल टेक्नोलॉजी, IT, ई-कॉमर्स और मसनूई ज़हानत पर खुसूसी तवज्जो। राना मशहूद अहमद ने कहा नौजवानों के लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे। चीन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में जदीद तरबियती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की कोशिशों से सिंध के नौजवानों के लिए आलमी रोजगार के दरवाजे खुल गए। सिंध हुकूमत ने लाखों हुनरमंद नौजवानों को बैनुल अक़वामी सतह पर मुलाजिमत के मौक़े फराहम करने के लिए सिटी एंड गिल्ड्स के साथ अहम मुआहदा कर लिया। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और GEMS पाथवेज के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने कहा हमारा विजन नौजवानों को सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि उन्हें वो हुनर फराहम करना है जिसकी दुनिया भर में मांग हो। मुआहदे से फ़नी तालीम याफ्ता नौजवान यूरोप, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और सऊदी अरब में बेहतरीन रोज़गार के मौक़े हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पोलियो टास्क फोर्स इजलास। पोलियो मुहिम 2 ta 8 फरवरी शुरू करने का फैसला। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सूबे के 30 अजला में 1490 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो टीमें तैनात। 80,000 पोलियो वर्कर्स और 21,000 सिक्योरिटी एहलकार खदमात अंजाम देंगे। वज़ीर आला सिंध ने WHO, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल के ताउन को सराहा। कहा पोलियो पर काबू पाने के इक़दाम जारी हैं। हर बच्चा पोलियो से महफूज होना चाहिए। वालिदैन, मुआशरा और मीडिया मिलकर मुहिम में हिस्सा लें।
वजारत सेहत और ड्रैप ने हेपेटाइटिस डेल्टा के खिलाफ आलमी ताउन और मकामी तैयारी की जानिब अहम कदम उठा लिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी दवासाज कंपनी ने जदीद हेपेटाइटिस डेल्टा थेरेपी की पेशरफ से आगाह किया। इजलास में इस दवा की पाकिस्तान में मकामी तैयारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के अमल को तेज़ करने पर इत्तेफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हेपेटाइटिस डेल्टा पाकिस्तान में एक संगीन मसला बनता जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में 7वीं CPA एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद पेश की। असम्बली से मंजूर एम्बुलेंसेज के फौरी ऑपरेशन पर हिदायत जारी। हर मरीज को बर वक्त अस्पताल पहुंचना लाजमी। कराची में 12 नए सिग्नल्स लगाएंगे। ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम पर काम जारी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध ने मजीद 500 बसों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की मुताबिक ये तमाम महकूम मौसर अंदाज में चलाया जा रहा है। कराची में मेगा प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर काम जारी है।